باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وخائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیغام جمعہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج 26 ذی الحجہ ہے، 1442 ہجری بمطابق 6 اگست 2021۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 27 ذی الحجہ کو واقع حرہ پیش آیا ہے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کر جو مدینے سے نکلے تھے اور مکہ ہوتے ہوئے 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ 3 محرم کو عمر سعد لعنتی اپنی فوج لے کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے کربلا میں داخل ہوتا ہے۔ 4 محرم کو شمر لعنتی اپنی فوج کے ساتھ کربلا داخل ہوتا ہے۔ تو اس ہفتے کی یہ مناسبت ہے، انشاءاللہ اسی مناسبتوں پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، پیغام دینا ہے، تاریخی حقائق پیش کرنے ہیں، واقعات بیان کرنے ہیں۔ اس سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج روز جمعہ ہے، تو نے یہ جمعہ میسر کیا ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی ہم سب کو بہرہ مند فرمانا۔ یہ دن دعا کی قبولیت کا دن ہے، یہ دن حضرت امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا دن ہے۔ یہ دن خاص و خاص ہے، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے اور امام کے چاہنے والوں، ماننے والوں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں اور ان کی تعلیمات کو نشر کرنے والوں اور ان کی راہ پہ ثابت قدم رہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، انہیں کامیابی دے، انہیں ترقی دے، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کا شمار امام کے ناصروں میں ہو، خادموں میں ہو اور ظہور امام میں تعجیل فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ دعا بھی کرنی ہے کہ پروردگار جو بندگان خدا بیمار ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی اور شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے اور ہماری دعاؤں کو تمام مومنین کے حق میں قبول فرمائے، تمام مومنین کو صحت و سلامتی اور شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، انہیں کامیابی دے، انہیں ترقی دے، ان کی روزی میں برکت دے، ان کی زندگی میں خوشحالی دے، ان کے ہم و غم کو دور فرمائے اور ایک بہترین معاشرے کی جانب مومنین جو بڑھ رہے ہیں اس معاشرے کو بہترین معاشرہ قرار دے اور آنے والا دن جو ہے محرم کا دن ہے، اس استقبال ماہ اضحیٰ کے لیے ہم سب کو بہترین طریقے سے کوشش کرنے کی توفیق دے اور آنے والے ایام میں ہم ان کاموں پر زیادہ توجہ دیں جو امام کے بتائے ہوئے راستے ہیں، جو امام کی تعلیمات ہیں، جو امام کی ہدایات ہیں۔ کربلا کے غم کے ساتھ ساتھ پیغام کربلا بھی لینے کی ضرورت ہے، کربلا کے غم کے ساتھ ساتھ کربلا کے واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کربلا کیوں واقع ہوا، کربلا میں کیا قربانیاں دیں، کربلا کتنی اہم ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اس کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، روضہ رسول چھوڑا ہے اور مکہ چھوڑا اور یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں آئے۔ حسین کی نگاہ میں کربلا بڑی اہم ہے، تو اس کربلا کو سمجھنا ہے، اس کربلا کی قربانی کو سمجھنا ہے اور اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔
تو یہ ہفتہ استقبال ماہ ادا کے لیے ہے۔ آنے والے ایام ادا ہیں، غم حسین منانے کا موقع ہے۔ یوں تو ہم ہمیشہ عزادار ہیں، یوں تو ہم ہمیشہ غم حسین مناتے ہیں، محبت حسین کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ایام ہے جس ایام میں امام کی قربانی ہوئی ہے، امام نے قربانی دی ہے، امام کی شہادت ہوئی ہے، امام کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ لہذا ان ایام میں ہمارے جذبے، ہمارے ایمان، ہماری عقیدت، ہماری محبت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ یہی وہ موقع ہے کہ جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھرے گھر کی قربانی دی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے دی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس ایام میں جو استقبال کے نام سے منایا جاتا ہے، جس میں ہم تیاریاں کرتے ہیں، جس میں ہم اپنے کو آمادہ کرتے ہیں، یہ استقبال ماہ ادا ہے۔ اس کے لیے ہم بہترین سے بہترین کوشش کریں، خالص نیت کے ساتھ کریں، جذبہ حسینی کے ساتھ کریں، مقصد حسینی کے ساتھ کریں، تعلیمات حسینی کے ساتھ کریں، تعلیمات کربلا کے ساتھ کریں۔ یہ عہد کریں کہ ہم اسی راہ پہ ثابت قدم رہیں گے جس راہ پہ مولا حسین بھی ثابت قدم رہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو اتنے امتحان دینے پڑے ہیں، اتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جس راہ کے لیے نکلے تھے، جس اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، جو وعدہ الہی کو وفا کرنے کے لیے نکلے تھے، اس پہ وہ ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ ساری قربانیاں ہو گئیں۔ عزیزان گرامی، آج کے پیغام جمعہ میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب ماہ ادا کے لیے تیاری کریں، اور ماہ ادا میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے اعضاء جوارح سے کسی بھی بندگان خدا کا، اور خاص طور سے وہ جو محبان اہل بیت ہیں، جو عزادار امام ہیں، جو ماتمدار امام ہیں، جو مجلسوں میں آتے ہیں، جو فرش ادا کا احترام رکھتے ہیں، جو فرش ادا بچھاتے ہیں، جو فرش ادا کی زینت بنتے ہیں، ان کا بہترین سے بہترین انداز میں استقبال کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے جو ہے کام کیا جائے، ان کی سلامتی کی دعا کی جائے، ان کی کامیابی کی دعا کی جائے، انہیں عزت و احترام سے دیکھا جائے، اس لیے کہ فرش ادا حسین پہ آنے والا ہر بندہ نگاہوں میں معتبر ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرش ادا حسین معمولی جگہ نہیں ہے۔ فرش ادا حسین پہ جو بھی بیٹھ رہا ہے، ہر بندہ محترم ہے، ہر بندہ عظمت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ مولا حسین کی فرش ادا پر آیا ہے، یہ مولا حسین کی عزاداری کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مولا حسین پر آنسو بہانے کے لیے آیا ہے، یہ مولا حسین کی محبت میں آیا ہے۔ تو ہمیں مولا حسین کی محبت میں ہر عزادار کی، ہر محب اہل بیت کی، ہر ماتمدار کی، ہر فرش ادا بچھانے والے اور فرش ادا پر حاضر رہنے والوں کی ہمیں قدر اور ان کی منزلت کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو عزت و احترام سے دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں۔ ہمیں کس کی خدمت کا موقع مل رہا ہے؟ ہمیں مولا حسین کے عزادار کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ جس نام پہ آپ نے فرش ادا حسین بچھایا ہے، اسی فرش ادا حسین پر مولا حسین کے رونے والے آ رہے ہیں، مولا حسین سے محبت کرنے والے آ رہے ہیں، مولا حسین کے ماتم کرنے والے آ رہے ہیں، مولا حسین کی مجلس کرنے والے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، کسی کا دل ہماری ذات سے، ہمارے اشاروں سے، ہمارے کنائیوں سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے لہجے سے، ہمارے کسی بھی فعل سے انہیں تکلیف نہ ہونے پائے، اس لیے کہ یہ مولا کے عزادار ہیں۔ اگر اس طریقے سے ہم نے عزاداری کے لیے اہتمام کیا، اگر ہم نے اس طریقے سے ابھی سے اپنے کو آمادہ کر لیا
کہ ہم مولا حسین کے نام پہ یہ سبیل لگانے جا رہے ہیں، مولا حسین کے نام پہ یہ فرش ادا بچھانے جا رہے ہیں، مولا حسین کے نام پر یہ مجلس کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو مولا حسین کا واسطہ ہے کہ جو بھی آ رہا ہے مولا حسین کے نام پہ آپ اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھیں، اسے ذلیل نہ کیجیے گا، اسے حقیر نہ سمجھیے گا، اس کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ مولا کا عزادار ہے۔ یہی جذبہ اگر ہوگا تو ہماری عزاداری بہترین عزاداری ہوگی۔ ہمارا یہ پیغام ہے کہ جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے ہر ایک کو جو ہے ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور جب مل جل کر کام کیا جاتا ہے، ایک ساتھ کام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھا جاتا ہے، تو وہ کام پائیدار بھی ہوتا ہے، وہ کام بہترین کام ہوتا ہے، اور وہی نمونِ عمل بنتا ہے۔ خدا ہم سب کو بہترین طریقے سے عزاداری امام برپا کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم عزاداری امام میں خرچ کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، چاہے وہ ہماری جگہ ہو، چاہے وہ ہمارا مال ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، پروردگار اس ادائے حسین کا واسطہ ہے۔ ہماری خدمتوں کو ادائے حسین میں جو ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرمانا، اور شہزادی فاطمہ زہرا اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائیں، اس لیے کہ ماں کو پرسہ دینا ہے، اس کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 27 ذی الحجہ کو واقعہ حرہ جو پیش آیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ امام حسین علیہ السلام جانشین رسول ہیں، ہادی برحق ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، یہ صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے آئے تھے، یہ راہ حق دکھلانے کے لیے آئے تھے، یہ لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے آئے تھے، یہ اللہ سے ملانے کے لیے آئے تھے، یہ بندگان خدا کو بندگی سکھانے کے لیے آئے تھے، عبادت خدا کرنا کیسے ہے یہ بتانے کے لیے آئے تھے، خدا کے لیے کام کیسے کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے آئے تھے، بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے آئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ بندوں کو خدا سے ملاتے ہیں انہیں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انہیں بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں، انہیں بڑے صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بندگان خدا کو خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں انہیں جو ہے زیادہ مشکلات نہیں آتی، ان کے لیے تو آسائشیں ہوتی ہیں، ان کے لیے تو راہ ہموار ہوتی ہے، ان کا مددگار تو شیطان ہوتا ہے جو الہی نمائندوں سے بندگان خدا کو دور کر دے، اس کے لیے راستے ہموار ہیں، لیکن جو بندگان خدا کو الہی نمائندوں سے جوڑنا چاہتا ہے، خدا سے جوڑنا چاہتا ہے، ان کے لیے بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بندگان خدا کو خدا سے ملانا چاہتے تھے، خدا کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، خدائی راہ پہ چلا کیسے جاتا ہے، خدائی احکام پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ اور جب بندگان خدا کو خدا کے راستے پہ لے چلو تو دنیا والوں کی نگاہیں اٹھتے لگتی ہیں، امتحانات شروع ہو جاتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، منزلیں سخت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا ہے، یزید کی بیعت سے ہی انکار کر دیا، اور یہ بھی فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے، حسین کس راہ پہ چل رہے ہیں، یزید کس راہ پہ چل رہا ہے۔ اگر مسلمانوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوتا کہ حسین کون ہے اور یزید کون ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حسین کا ساتھ نہ دیتا، سب کو حسین کا ساتھ دینا چاہیے تھا، اور سب کو یزید کے خلاف قیام کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔
الہی پیغام پر عمل کرنا ہی نہیں چاہا ہے، الہی نمائندوں کا احترام ہی ان کی نگاہوں میں نہیں تھا۔ جو بندگان خدا کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں ان کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ مولا حسین بندگان خدا کو خدا سے ملانا چاہتے تھے، خدائی راستے پہ لے جانا چاہتے تھے۔ یزید خدائی راستے سے الگ لے جانا چاہتا تھا، خدائی احکام کو پامال کرتا تھا۔ حسین خدائی احکام پر عمل بھی کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت عمل بھی دیتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ مولا حسین کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بہت کم رہی، اور جو لوگ حسین کا ساتھ نہیں دے سکتے ان کے لیے تکلیفیں ہیں، عذاب ہے، پریشانیاں ہیں، اس کو سوچنا ہوگا۔ واقع حرہ گواہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 2 سال پہلے مدینے میں کہا تھا کہ میں نکل رہا ہوں، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا اور مجھ جیسا بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، میں نکل رہا ہوں مدینے سے، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ایسے موقع پر تو چاہیے تھا کہ لوگ حسین کے ساتھ ہوتے، حسین کے طرفدار بنتے، مولا حسین کا ساتھ دیتے، لیکن لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسین کا ساتھ دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جذبے کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے امتحان دینے پڑتے ہیں۔ مدینے والوں نے ساتھ نہیں دیا، حسین مدینے سے نکلے، 28 رجب کو حسین نکلے ہیں اور 2 محرم کو مولا حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ تقریباً 5 یا 6 مہینے کا سفر ہے مولا حسین نے کیا ہے۔ ہوا کیا؟ جن لوگوں نے مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا، ہوا کیا؟ سن 63 ہجری میں 2 سال کے بعد یہی فوج یزید جس نے مولا حسین کو بے جرم و خطا ان کے اصحاب و انصار کے ساتھ کربلا کے میدان میں روز عاشورہ شہید کیا ہے، وہی فوج یزید 2 سال کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں یزید کی فوج کے ہاتھوں ظلم و جور ہوا ہے۔ اور اس ظلم و جور میں کیا ہوا؟ 80 سے زیادہ صحابہ کرام اور 700 سے زیادہ حافظ قرآن اور 10,000 بندگان خدا مارے گئے ہیں فوج یزید کے ذریعے 2 سال کے بعد۔ یہی لوگ اگر 2 سال پہلے مولا حسین کا ساتھ دے دیتے تو کربلا کے میدان میں شہید تو ہو جاتے، موت تو آنا برحق ہے، لیکن موت عزت کے ساتھ ہو، موت شہادت کے ساتھ ہو تو یہ سعادت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ بلندی ہے، یہ معراج ہے۔ لیکن یہی موت اگر ذلت کے ساتھ ہو، رسوائی کے ساتھ ہو، بے حیائی کے ساتھ ہو، حکم خدا کے خلاف ہو، حکم الہی سے روگردانی کے ساتھ ہو تو یہ موت ذلت کی موت ہے۔ موت تو سب کو آئے گی، لیکن وہ موت جو حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے آئے، وہ موت جو حکم رسول اور آل رسول پر چلتے ہوئے آئے، جو الہی پیغام پر عمل کرتے ہوئے آئے، وہ موت سعادت کی موت ہوتی ہے، وہ شہادت کی موت ہوتی ہے، وہ زندگی ہے، وہ جاویدانی ہے۔ کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے مولا حسین کا ساتھ دیا ہے وہ کامیاب رہے ہیں، آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے، آج ان پر انبیاء مرسلین فخر کرتے ہیں، آج جگہ جگہ ان کی یاد میں فرش ادائے حسین بچھا ہوا ہے، آج ان کے غم میں فرش ادائے حسین بچھا ہوا ہے، ان کی یادیں ہو رہی ہیں، ان کی فضیلتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی وفاداری کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، 2 سال کے بعد اسی مدینے میں اسی فوج یزید نے کیا کیا؟ واقع حرہ پیش آیا، جلا دیا گیا مدینہ۔ 80 سے زیادہ صحابی شہید کر دیے گئے۔ ہم صحابیوں کو مانتے ہیں، صحابی وہ ہے جو رسول کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن یہ کتنی دیر اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ ان سے زیادہ مقام ہم اہل بیت کو دیتے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت رسول کے گھر والے ہیں، یہ رسول کے ساتھ رہنے والے ہیں، رسول کی زندگی انہیں زیادہ ملی ہے، رسول کی صحبت انہیں زیادہ ملی ہے، رسول کی سیرت انہیں زیادہ ملی ہے، یہ تعلیمات رسول کو زیادہ جانتے ہیں، صحابہ کی عزت کرتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ جو رسول سے زیادہ قریب ہیں ان کو ہم زیادہ مانتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مولا حسین کا ساتھ دیا ہے، کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ سے قریب کتنے تھے حسین، رسول کی جان تھے حسین، رسول کی روح تھے حسین، رسول کتنی محبت کرتے تھے، رسول کتنی فضیلت بیان کرتے تھے۔ مدینے والوں نے کیا کیا؟ مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ لوگ ہماری نگاہوں میں محترم ہیں، اللہ رسول کی نگاہوں میں محترم ہیں جو مولا حسین کے ساتھ دینے والے ہیں۔ وہ چاہے صحابہ ہوں ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ چاہے حافظ قرآن ہو ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ چاہے مسلمان ہو ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، وہ چاہے غیر مسلم بھی ہوں، اگر حسین کا ساتھ دے رہے ہیں، حسین سے محبت کر رہے ہیں، حسین کا غم مناتے ہیں، تو بحیثیت انسان ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہماری نگاہوں میں ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بحیثیت انسان انسانیت کا جذبہ ان کے اندر میں ہے کہ انہوں نے حسین کے غم کو محسوس کیا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو حسین کی عظمت جانتے ہیں، فضیلت جانتے ہیں، رتبہ جانتے ہیں، شجرہ جانتے ہیں، خاندان جانتے ہیں، رسول سے قربت جانتے ہیں، جو رسول کی معرفت رکھتے ہیں، جو حسین کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے درجے تو بلند ہیں۔ یہ عزادار جو ایام عزا میں ماتم کریں گے، مجلس کریں گے، پیغام حسین کو نشر کریں گے، سبیل لگائیں گے، فرش عزا بچھائیں گے، مجلسوں کا اہتمام کریں گے، یہ بڑے معتبر ہیں، یہ حسین کو جانتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ حسین کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ حسین کے راہ پہ چلتے ہیں، لوگوں کو چلاتے بھی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی طرف سے نیکی ملتی ہے، یہ سعادت ملتی ہے، یہ توفیق ملتی ہے کہ جو لوگ غم حسین مناتے ہیں، جن کے دلوں میں غم حسین ہے، جن کے دلوں میں محبت حسین ہے، یہ خدا کی جانب سے عطا کی ہوئی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، نیکی ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے اور اسے زیارت حسین کے شوق پیدا کر دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے، اسے زیارت حسین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آج ہم محبت حسین ہمارے دلوں میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے نیکی چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ نیکی کیا ہے، ہمارے دلوں میں محبت ہے۔ وہ جو ہمارے دلوں میں محبت ہے اس کا اظہار ادائے حسین سے ہوگا، اس کا اظہار پیغام حسین سے ہوگا، اس کا اظہار ماتم حسین سے ہوگا، اس کا اظہار غم حسین سے ہوگا، اس کا اظہار سیرت حسین سے ہوگا، اس کا اظہار عزاداری امام سے ہوگا۔ یہ محبت جو دلوں میں ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ زیارت امام حسین پڑھیں، زیارتوں کے لیے جائیں، اگر موقع ملے زیارتیں کیجئے، زیارت پڑھیے، جہاں بھی ہیں وہاں سے زیارت امام حسین پڑھیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جس بندے سے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں محبت حسین ڈالا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں عزادار امام بنایا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مولا حسین کا چاہنے والا بنایا ہے۔ اے اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں کربلا کو پہچاننے کا موقع دیا ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کربلا کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس کے دل میں محبت حسین ہے اللہ اسے نیکی چاہتا ہے، اور جب اللہ یہ ارادہ کر لے یہ بندہ نیکی نہیں کر سکتا تو اس کے دل میں جو ہے بغض حسین اور بغض زیارت حسین ڈال دیتا ہے۔
جو لوگ زیارت پہ جاتے ہیں آج تو بڑی آسانیاں ہیں، شکر کرنا چاہیے، لیکن گزرے ہوئے زمانے کو دیکھا جائے تو کتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ زیارت حسین ہوتی تھی۔ متوکل کا دور ہے، ظالموں کا دور ہے، لوٹ لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، ہاتھوں پہ اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ 2 لوگ جائیں، ایک کو شہید کیا جائے گا، ایک زیارت کے لیے جائے گا، لیکن لوگ گئے۔ یہ محبت حسین تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زیارت حسین کے لیے نہیں جاتا تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا شیعہ وہ ہے جو زیارت حسین کے لیے جائے گا، اور جو زیارت امام حسین کرے گا وہ جنت میں مہمان ہوگا، وہ اہل الجنہ ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں زیارت امام حسین پڑھیں۔ آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی جدک و ابیک و امک و اخیک و اختک و بنتک و جمیع شہداء۔ عزیزان گرامی، امام حسین کی محبت کامیابی کی ضمانت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، مومنین آتے ہیں۔ اگر ہمیں زیارت امام حسین کی تمنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس راہ پہ ہیں جس راہ پہ انبیاء ہیں، جس راہ پہ بندگان خدا ہیں، جس راہ پہ مومنین ہیں، جس راہ پہ ملائکہ مقربین ہیں۔ ہمیں زیارتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، عزاداری کو بہترین طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری خدمات کو قبول فرما، ہم سب کو مل جل کر عزاداری امام برپا کرنے کی توفیق دے۔ جو کچھ ہم عزاداری کے نام پہ کر رہے ہیں، ہماری عزاداری کو قبول فرمانا، اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمانا۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرمانا، تاکہ ہم سب امام کے ساتھ بہترین طریقے سے عزاداری کر سکیں۔ کربلا ہم دوسروں سے سنتے ہیں، کربلا ہم کو امام سے سننا ہے۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہماری خدمات کو قبول فرما، ہم سب کو عزاداری کے پیغام کو نشر کرنے کی توفیق فرما۔ عزاداری امام کا ایک حصہ یہ بھی ہے، پیغام میں عزا کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ حسین کے مقصد کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ لہذا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ بہترین طریقے سے عزاداری ہو سکے، مل جل کر عزاداری ہو سکے، اور سب اس کار خیر میں شریک ہو سکیں۔